حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک اولاد کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، دعائے سلامتی آپ تمام حاضرین کے لیے۔ میں ممنون احسان ہوں داؤ یونیورسٹی کا، اس کے اس تحقیقی اور ایک تطبیقی اجلاس کے انعقاد پہ وائس چانسلر صاحب کا، ڈائریکٹرز، اساتذہ، طلبہ، مہمانان گرامی، حضرت مفتی محمد خان شیرانی، علامہ مفتی راغب حسین نعیمی، مفتی رمضان سیالوی، ڈاکٹر مفتی مظہر فرید شاہ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عاصم احمد صاحب سے استفادہ ہوا، ڈاکٹر شہزاد انور صاحب سے استفادہ ہوا، ڈاکٹر سہیل راؤ صاحب نے، اور جناب ڈاکٹر مولانا اس تحریک کے علمدار جناب نور احمد شاہتاج کہ جو در حقیقت اس موضوع پر سب سے پہلے منعقدہ سیمینار کے بانی رہے، اور اس سیمینار میں جو مقالات پیش کیے گئے اس کا مجموعہ بھی کچھ دیر پہلے اسکرین پہ بھی دکھایا گیا تھا اور میں اپنے ساتھ بھی لے کر آیا ہوں۔ اس موضوع پر پہلے بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی اور آج بھی بہت سارے پہلو ہم پر روشن ہوئے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ بدن کے ماہر آپ ہیں اور دین کی مہارت علماء کرام کے پاس ہے، اور اس بدن سے متعلق جو دینی تقاضے ہیں اس کا سوال کرنا، اس کی وضاحت پیش کرنا اور اس سے متعلق بات کرنا وہ آپ کا کام ہے، جو الحمدللہ بہت اچھے انداز سے ہم سے پیش رو ڈاکٹر صاحبان نے آج اگرچہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس بات کی بنا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ یہاں مفصل اجتہادی بحث نہیں کرنی اور اپنے نظریے کو بیان کرنا ہے، بہت اچھے انداز سے بیان ہو رہے ہیں۔ میں پورا مقالہ، اپنا پچھلا مقالہ بھی لے کر آیا ہوں اور موجودہ جو میں نے تحریر لکھی ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ جلدی عرض کروں گا کہ جو عدم جواز اہدائے اعضاء کے حوالے سے عدم جواز کے نکات ہیں، ان میں پہلا نقطہ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ نے بنی آدم کو کیونکہ تکریم کے ساتھ رکھنے کا خلقی اس انداز سے کیا ہے کہ اس کا اکرام ہونا ہے، اس کی تعظیم ہونی ہے۔ اسی طرح میت کو دفن کرنے کے حوالے سے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، سورہ مبارکہ عبسہ ثم اماتہ فاخبرہ۔ احادیث کے اندر بھی ہے کہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ کسی کسر عظم المیت، میت کی ہڈی کو توڑنا گویا ایسا ہی ہے جیسے اس کی زندگی میں اس کی ہڈی کو توڑا ہو۔ تو یہ عدم جواز کے اوپر بہت سارے اسی طرح سے نکات ہیں، لیکن وہ جو ایک حکم عام ہے کہ جس کو ابھی بھی بیان کیا گیا، ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، یہ ایک حکم عام ہے، اور یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ ایک خاص موضوع ہے۔ عام حکم خاص موضوع کے اوپر جب لایا جائے گا تو پھر اس کو اجتہاد کا موضوع کہا جائے گا، یعنی یہ موضوع اہدائے اعضاء کا موضوع ایک اجتہادی موضوع ہے۔ اس پہ فقہا، مفتیان دین، مراجع تقلید اپنے اجتہاد کو پیش کریں گے۔ چنانچہ جن آیات کی روشنی میں اہدائے اعضاء کو جائز قرار دیا گیا ہے اور بعض اوقات واجب قرار دیا گیا ہے، وہ آیات بھی سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، جس کے اندر صحابہ کرام سے متعلق کہ جب انہوں نے ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فدا اور قربان کرنے کا وہ منظر پیش کیا، جسے قرآن بیان کرتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے والے اگرچہ ان کو خود تکلیف ہو جائے اور خود وہ ایک مشکل میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح یہ آیت جو سورہ مائدہ کی آیت، اور پھر احادیث بھی ہیں کہ جن میں اس بات کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ وَأَحْبُهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق جو ہے اللہ کی عیال ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق الہی اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے سے محبت کرنا اور انہیں نفع پہنچانا اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح اور بھی وہ جو
इस मौजू पर इज्तिहादी अंदाज से गुफ्तगू हुई है और जिसके नतीजे में फ़ुक़हा-ए इमामिया ने बहुत रोशन अंदाज से फतवे सादिर किए हैं। मैं उनके नाम ले देता हूँ। इस वक्त जो हमारे मुफ्ती आज़म है जनाब हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी, जो नजफ़ अशरफ इराक़ में मुअम्मर तकरीबन कोई 100 साल की उनकी उम्र है, उनका फतवा है कि जिंदा इंसान का उज़्व अतिया करना जायज़ है अगर वो खुद इस पर राज़ी हो और उसकी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो। इसी तरह दूसरे मर्ज तक़लीद जो इस वक्त तेहरान में है वो हैं आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनई। वो फरमाते हैं कि आज़ा के अतिये को जायज़ समझते हैं और शर्त ये लगाते हैं कि ये इंसानी इज़्ज़त और इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। मरहूम मुफ्तियान दीन जिनमें आयतुल्लाह खुमैनी है, वो कहते हैं कि आज़ा की पैबंदकारी किसी की जान बचाने के लिए अगर ज़रूरी हो तो जायज़ है। इसी तरह मरहूम आयतुल्लाह खुई फरमाते हैं कि मैयत के आज़ा सिर्फ उसी वक्त लिए जा सकते हैं जब वो रसा इजाज़त दें, बसूरत दीगर जायज़ नहीं है। हमारे पास दलाइल हैं फ़ुक़हा-ए जमहूर और उम्मत की, क्योंकि अक्सरियत बिरादरान अहले सुन्नत की है, लिहाजा फ़ुक़हा-ए अहले सुन्नत जो मुख्तलिफ फ़िक़हों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो अपनी